لولا انزل علینا الملائکہ، اگر اللہ تعالی ہمارے اوپر فرشتہ اتار دے، فرشتہ کو نازل کر دے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، تب ہم رسول کو رسول مانیں گے، تب ہم اللہ کو اللہ مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مان سکتے بھائی۔ لقد استكبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا، ان لوگوں نے جو بھی یہ بات کہی صرف اور صرف تکبر اور گھمنڈ کے یعظ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کی دن میدان محشر میں یہ ظالم لوگ، یہ گنہگار، یہ کافر اپنے ہاتھ کو یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو چبائے گا، اپنے دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا تو آج میرا معاملہ اتنا خطرناک نہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ بہت سے لوگ کیوں بہکتے ہیں بھائی؟ سلیمان السلام علیہ السلام کہتے ہیں قال رب اعوذنی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ان نعمتوں کا میں شکریہ ادا کر سکوں، اتنی توفیق دے۔ اس کے بعد وعلی، جو میرے اوپر آپ نے نعمت کی، وعلی والدی، اور میرے باپ کے اوپر تو نے جو وہ نعمت کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور اللہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ دیکھ رہے عمل ایسا کروں، عمل سارا عمل قابل قبول نہیں ہے، عمل ایسا کروں جس عمل کو کر کے اللہ تو راضی ہو جائے۔ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں وہ دیکھیے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ معزز مصلیان کرام، 19ویں اور 20ویں پارے کی آج ہم منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے 19ویں پارے کی سٹارٹ میں، شروع میں یہ فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اللہ سے ملنا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو کافر لوگ ہیں ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کا مطلب یہی تھا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہم آپ کو رسول کیوں مانیں؟ ہم آپ کو رسول ایک ہی شرط پر مانیں گے، اللہ ہمارے اوپر فرشتہ اتار دے اور فرشتہ آ کر کے کہے یہ تمہارا رسول ہے، یہ تمہارا پیغمبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، اس رسول کو تم مانو۔ یہ کفار مکہ کے ہٹ دھرمی آپ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، اگر اللہ تعالی ہمارے اوپر فرشتہ اتار دے، فرشتہ کو نازل کر دے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، تب ہم رسول کو رسول مانیں گے، تب ہم اللہ کو اللہ مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مان سکتے بھائی۔ کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے یہ رسول ہے، رسول میں رسول میں رسول، تو کیسے مان لو؟ لقد استكبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا، ان لوگوں نے جو بھی یہ بات کہی صرف اور صرف تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر یہ باتیں کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ بہت ساری نشانیاں آپ نے دکھا دی ان لوگوں کو، بہت ساری نشانیاں، اور قرآن یہ معجزہ، یہ نشانی اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے کفار مکہ کے بولنے پر کہ اے نبی آپ اگر رسول ہے تو یہ چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کو ماننا نہیں تھا، ان لوگوں کو
اللہ کے رسول کو رسول نہیں ماننا تھا، اس وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے یوم یرون الملائکہ، یہ کفار مکہ فرشتہ دیکھنے کی آرزو کر رہے ہیں اور فرشتہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ ہمارے درمیان اتار دے۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، جس دن فرشتہ کو یہ لوگ دیکھیں گے، یوم یرون الملائکہ، جس دن فرشتہ کو یہ لوگ دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے، گنہگار کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ ہم اور آپ کسی نے تو فرشتہ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا فرشتہ دیکھنے کی آرزو کر رہے ہیں نا، اگر ہم فرشتہ اتار دیں اور یہ فرشتہ دیکھ لیں تو اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ اور یہ کب کہیں گے؟ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مرتے سمے، جب موت آنے لگے گی نا تو اس کو فرشتہ دکھائی دے گا، اور فرشتے کی شکل اتنی ڈینجر، اتنا خطرناک اس کی شکل ہوگی کہ آدمی کو دیکھ کر کے حالت خراب ہو جائے گی اور اس دن افسوس کرے گا۔ ایک تو مفسرین کرام نے اس کی ایک تفسیر کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب فرشتہ کو دیکھیں گے یہ لوگ، اس وقت یہ لوگ افسوس کریں گے، اور اس دن مجرمین کے لیے خیر نہیں، مجرمین کے لیے بہت ڈینجر والا دن ہوگا وہ دن۔ فرشتہ کو اگر دکھا دیا جائے اور اللہ سامنے آ جائے تو پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مومن اصل میں کہتے کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، جو ہم کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو لکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے نظروں کے سامنے وہ ساری چیزیں، اسی کو تو کہتے ہیں غیب پر ایمان۔ ورنہ اگر اللہ پر ایمان ہی نہ ہو تو پھر مسجد میں اللہ اللہ کیوں کریں آدمی؟ نماز کیوں پڑھیں بھائی؟ نماز ہم اور آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ اور جب فرشتہ آ جائے، اللہ ہی کو آدمی دیکھ لے، پھر رسولوں کو بھیجنے کا کیا مطلب؟ یہ قرآن جیسی کتاب کو بھیجنے کا کیا مطلب؟ قرآن جیسی کتاب جب اتار دیا، رسول تمہارے سامنے اتار دیے، اب اللہ کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جو ایمان اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان لائے گا وہی حقیقت میں مومن ہے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ ظالم لوگ، یہ گنہگار، یہ کافر اپنے ہاتھ کو یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو چبائے گا، اپنے دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا تو آج میرا معاملہ اتنا خطرناک نہ ہوتا۔ یہاں تو نہیں مان رہے نا، یہاں تو دوسروں کی بات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دن بندہ افسوس کرے گا کاش کہ میں رسول کے راستے کو سلیکٹ کیا ہوتا، فلاں کے بہکاوے میں نہ چلتا، فلاں کی تقلید نہ کرتا، فلاں کی باتوں پر عمل نہ کیا ہوتا، رسول کے راستے کو اپنا لیا ہوتا تو آج میں مجرم نہ کہلاتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ بہت سے لوگ کیوں بہکتے ہیں بھائی؟ دوستی کی وجہ سے۔ آپ ٹھیک ہیں، آپ کا دوست گڑبڑ ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کا دوست برا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، حرام خوری کرتا آپ کا دوست، اور اس دوست کی چکر میں اچھا آدمی بگڑ جاتا اور شراب پینے لگتا ہے۔ لے کے گیا ہوٹل میں، آپ اچھا چائے پی رہے ہیں اور وہ مار رہا ہے، ایک آدھ مرتبہ بول دے ایک آدھ چسکی لے لو نا، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے یار، پیو تو تھوڑا تھوڑا کر کے دھیرے دھیرے وہ شرابی ہی بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا المؤمن مرآۃ اخی، ایک مومن، ایک انسان اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، دوست جیسا ویسا آپ بن جائیے گا۔ اسی وجہ سے اگر آپ کو چیک ان کرنا یہ کیسا ہے تو دیکھیے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے تو یہ بھی اچھا ہے، اگر دوست برا ہے تو اس کے اندر بھی وہ برائی آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال آپ نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھے دوست اور برے دوست کی مثال اللہ کے نبی نے یہ دی کہ اگر کوئی آدمی لوہار سے دوستی کرتا ہے،
اور لوہار اپنے بھٹی میں لوہا کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، وہاں پہ کوئی آدمی جا کر کے بیٹھتا ہے تو اس لوہار سے دوستی کی وجہ سے کیا ہوگا، یا تو اس کے کپڑے کے اندر چنگاری لگ جائے گی، اس کا کپڑا کہیں پہ جل جائے گا یا پھٹ جائے گا یا گندا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عطر بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے، عطر بیچ رہا ہے، اس سے اگر دوستی ہے، یہ خریدتا ورتا کچھ نہیں ہے، جا کر کے اگر اپنے دوست کے پاس بیٹھتا ہے اور وہاں سے آئے گا تو اس کے کپڑے سے خوشبو ضرور آئے گی، خریدے گا نہیں لیکن عطر بیچنے والا ہے وہ، اس سے خوشبو آئے گی، اور یہ لوہار والے سے کیا ہوگا، یا تو بدبو یا تو اس کا کپڑا جلا ہوا ہوگا۔ یہ مثال کس نے دی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج ہماری دوستی دیکھیے کس کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کیجیے میرے بھائیوں، اور ہماری بہنیں سہیلیاں بناؤ تو اچھی لڑکیوں سے اچھی لڑکیوں کو اپنے سہیلی بناؤ۔ اگر اس لڑکی کا کنیکشن غلط طرف ہے، اور اگر ایسی لڑکیوں سے اگر آپ نے اس کو فرینڈ بنا لیا، سہیلی بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی راستے تک آپ کو پہنچا دے گی جس راستے پہ وہ چل رہی ہے۔ اس وجہ سے ہر گارجین کو چاہیے کہ میری بیٹی کی دوستی کس لڑکی سے ہے، میری بیٹی کی سہیلی کون ہے، میرا بیٹا کا دوست کون ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹا اور اپنی بیٹی کو دیکھے اور غور کرے، میری بیٹی جس سے دوستی کی ہوئی وہ لڑکی کیسی ہے، دیندار ہے تو میری بیٹی بھی دیندار ہو جائے گی، اور اگر وہ لڑکی گڑبڑ ہے، اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے، تو آپ یاد رکھیے آپ کی وہ بیٹی بچ نہیں پائے گی، بڑی مشکل سے بچ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ وہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا، میرے دوست نے مجھے شرک کرنے پر مجبور کر دیا، میں تھوڑی مزار ازار جاتا تھا۔ اس نے کہا رے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بس ڈھکوسلے والے ہیں، چل تم بھی چڑھاوا چڑھا لو، تم بھی مزار میں اڑا دو، تم بھی مانگ لو، کچھ نہیں ہوتا، سب وہی ہے۔ اور اس کے چکر میں اس نے چڑھاوا چڑھایا، اس کے چکر میں اس نے سجدے کیے، مزار گیا، اس کے چکر میں میلہ اور ٹھیلا میں پہنچا، اس کے چکر میں اس نے کفر والا کام کیا۔ اس دن بندہ افسوس کرے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو دوستی آپ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے اس دوست کے بارے میں ضرور سوچیں کہ میرا دوست کے ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ، ان کا رہن سہن کیسا ہے، تبھی آپ دوستی کیجیے اچھے سے، ورنہ پھر ایسے دوستوں سے دور رہیے اور بولیے ھذا فراق بینی و بینک، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دوری ہے بھائی، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین مبارک ہو، میرے لیے میرا دین مبارک ہو۔ تو اچھا دوست ڈھونڈیے، اگر آپ کے پاس اگر دوست ہے تو اس کے بارے میں سوچیے، آپ اپنے بیٹی اپنے بیٹے کے بارے میں ضرور اس آیت کے مطابق آپ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن کہیں گے یا پروردگار اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، ہمارے رسول ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکایت درج کریں گے، کیا کریں گے؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن ترک کر دیا تھا، قرآن سے کوئی کانٹیکٹ کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن پکڑ لیا، رمضان ختم قرآن ختم۔ یا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن کی آیتوں پہ غور نہیں کرتا تھا۔ یا قوم ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے قرآن پر عمل نہ کیا، قرآن پر غور و فکر نہ کیا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلا۔ اے رب العالمین یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ قرآن ہے سامنے اور قرآن چھوڑ کر کے دوسری کتابیں پڑھ پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو قرآن سے بڑھ کر کے کوئی کتاب ہے؟ کتنی جگہوں میں آپ دیکھیے نماز کے بعد درس دے رہے ہیں فلاں 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 فضائل پہ فلاں فضائل، ارے قرآن جیسی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی اللہ کا تھا جس میں کوئی شک نہیں ہے،
کوئی کنفیوز نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کتاب ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. اب اس کتاب کی جگہ دوسری کتاب نہیں لے سکتی ہے. اس کتاب کو چھوڑ کر کے دوسری کتابوں پر عمل کرنے والوں، اس کتاب کو چھوڑ کر کے دوسری کتابوں کو پڑھنے والوں، اس کتاب کو چھوڑ کر کے دوسری کتابوں کی باتیں کرنے والوں، اللہ کے نبی قیامت کے دن اس کے لیے شکایت درج کریں گے. اور اللہ کے نبی جب شکایت کریں گے تو وہ بچ پائے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں، جیسے عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا، ہر دن قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ صرف رمضان میں قرآن مت پڑھیے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے اور قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہر زبان میں قرآن آ چکا ہے میرے بھائیوں. آپ کے زبان میں، تیلگو زبان میں بھی قرآن ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی، ہر کتاب ہر زبان میں ہے. آج شرط یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ موبائل میں بھی قرآن اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ جتنی کتابیں میں پڑھ رہا ہوں، میں موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. اتنی کتابیں ہیں کہ پڑھ کے ایک آیت کی تفسیر تھک جاتا ہوں میرے بھائیوں. اتنا اپلوڈ ہے اس کے اندر. آپ چاہیں تو اور چاہیں دوسری چیزیں اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے. تو قرآن پڑھنا آج کے دور میں بڑا آسان ہو گیا ہے. قرآن سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے. قرآن سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کو پڑھیے، ٹائم دیجیے، روزانہ کچھ بھی ٹائم دیجیے، 10 منٹ ہی صحیح، لیکن قرآن کو ضرور ٹائم دیجیے. اس کے بعد اسی سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی، کچھ اسپیشل بندوں کی اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں بتائی ہے کہ میری اسپیشل بندوں کی صفات یہ ہیں. کون سی؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین میں چلتے ہیں تو تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں ہے. زمین میں چل رہا ہے ایک دم تکبر کرتے ہوئے، سینہ دکھاتے ہوئے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں. رحمان کے بندے وہ عاجز اور انکساری کے ساتھ زمین میں چلتے ہیں. کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ میں زمین کو چیڑ نہیں سکتا، آسمان تک پہنچ نہیں سکتا، پہاڑ تک پہنچ نہیں سکتا، زمین میں چلتا ہے. یمشون علی الارض ہونا، تو فرمایا عاجز اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، اور جب جاہلوں سے ملتا ہے تو سلام کر کے گزر جاتا ہے. یعنی کہیں پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کچھ جاہل لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہاں جا کر کے وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے تو بس سلام کر کے گزر جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے لن پن میں، لن ترانی میں لگے ہوئے، اس کے اس کی باتوں میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. یہ الرحمن کے بندوں کی یہ خوبی نہیں ہے، ان کی صفات نہیں ہے. رحمان کے بندے یہ بیکار چیزوں میں نہیں لگتے ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں. پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کی وہ بندے وہ ہیں جن کی راتیں یا تو سجدوں میں یا تو قیام میں گزرا کرتی ہے. سجدے لمبے لمبے کیا کرتے ہیں اور قیام بھی لمبے لمبے کیا کرتے ہیں. آپ اکیلے کبھی کبھی نماز ادا کیجئے، تہجد کی نماز. میرے بھائیوں، یہ تو امام صاحب ابھی تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کتنا پڑھنا ہے، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے یہ نماز ادا کر رہے ہیں. قیام اور رکوع بھی اسی انداز سے یہ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا میرا خاص بندہ اور اسپیشل بندہ وہ ہے جب قیام کرتا تو لمبا لمبا قیام کرتا اور سجدہ کرتا وہ بھی لمبا لمبا سجدہ کرتا ہے. امام کائنات اللہ کی نظر میں اتنے پیارے ہیں، اور اللہ کے نبی کی صفت آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے قدم سوج جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی سجدہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی روح تو نکل نہیں چکی ہے. اتنا لمبا سجدہ کرنے والا کون؟ جناب محمد رسول اللہ. آج ہم اور آپ نماز پڑھنے ایسا لگتا کوے کی طرح چونچے مارا، دھڑا دھڑ نماز پڑھ کے بھاگ گیا. دیکھیے بہت سے لوگوں کو. سجدہ لمبا کیجئے اور اکیلے میں نماز پڑھیے تو اور لمبا کیجئے، اور سجدے میں اللہ سے مانگیے، سجدے میں اللہ سے گڑ گڑائیے، سجدے کی حالت میں اللہ سے روئیے. اللہ کا یہ خاص بندہ، یہ نیک اور اسپیشل بندہ ہے. اقرب ما یکون
یقول العبد من ربہ وہو ساجد، او لوگو اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب سجدے میں جب بندہ جاتا ہے نا تو اللہ اس کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اس وقت کہتا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھے پکار، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ میرے بھائیوں تو آپ نماز ادا کیجئے، یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یہ قیام اللیل کر رہے ہیں آپ، کبھی کبھی گھر کے اندر، یہ رمضان میں خالی کر لیا یہ طاق رات میں آپ جاگ گئے نہیں، گھر میں بھی یہ سسٹم بنائیے، بیوی کے ساتھ کبھی کبھی، میری بیوی چل اٹھ نماز پڑھ، میری بیٹی اٹھ نماز پڑھ، اے میرے بیٹے اٹھ چل نماز پڑھ۔ یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اس نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین اس کے گھر کے اندر برکت نازل کرتا ہے، اس کے گھر کے اندر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے قیام کرتا ہے۔ تو یہاں رمضان کے مہینے میں آپ کر رہے ہیں، اکیلے میں کریے، گھر میں ایک ماحول بنائیے، مہینے میں 1 دن صحیح، 2 دن صحیح، 2 مہینے میں کبھی کبھی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ یہ معاملہ کیجئے، کبھی کبھی اکیلے تنہائی میں ایک پرائیویٹ روم بنائیے، عبادت کے لیے وہ روم بنائیے، آپ وضو بنائیے، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیے، گڑ گڑائیے، روئیے، یہ اسپیشل بندوں کی پہچان ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو لوگ کہتے ہیں ہاں نماز کی حالت میں سجدے میں ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، عذاب جہنم کا عذاب چمٹنے والا عذاب ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، لیکن سجدے کی حالت میں مسجد نبوی میں اور رات کی تاریکی میں دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے۔ یہ سب جو آیتیں ہم اور آپ سن رہے ہیں، عمل کیجئے میرے بھائیو، یہ اپنے بندوں کو اللہ سنا رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے رحمان کے صحیح معنوں میں بندے یہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ رحمان سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگیے، اکیلے میں تنہائی میں گڑ گڑائیے، روئیے اکیلے میں، یہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہا ساعت مستقرا ومقاما، جہنم کیونکہ بہت ہی خطرناک رہنے اور ٹھہرنے کی بنیاد پر بہت ڈینجر، رہنے میں بھی بہت خطرناک ہے، رہنے کی جگہ جہنم اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ چھوڑیے، اس کی چنگاری دنیا میں پھینک دیا جائے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اور مقام رہنے کے اعتبار سے بہت ہی سخت۔ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جیل، دیکھیے آپ، اور کئی جیلوں کا نام آپ سنے ہوں گے کہ انسانوں نے جو جیل بنائے ہیں، امریکہ کے اندر بھی ایسے عذاب دیے جاتے ہیں کہ آدمی بڑی مشکل سے بس کسی طرح بیٹھ پاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، ہاں اگل بگل ہل نہیں سکتا ہے۔ انسان نے انسان کو سزا دینے کے لیے اتنا ڈینجر والا جیل بنا رکھا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو جب سزا دیتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کا پکڑ بہت ہی سخت ہے، اور اس کا عذاب کا کیا کہنا۔ اسی وجہ سے امام کائنات عذاب کو سوچ کر کے، جہنم کے عذاب کو سوچ کر کے بوڑھے ہو گئے تھے میرے بھائیوں، بوڑھے ہو گئے تھے۔ بعض صحابی کے بارے میں آتا عذاب جہنم کو سوچتے تھے بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ تو انہا ساعت مستقرا و مقاما، اللہ کے اسپیشل بندے کون ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ کے راہ میں خرچ، جب بندہ کو اللہ مال دیتا ہے تو انصاف کے ساتھ خرچ کرتے، بہت ہی زیادہ نہیں، بہت ہی کم نہیں، ایسا نہیں کہ شادی بیاہ کر اڑا رہے ہیں پیسے، ایسا نہیں ہے۔ لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، بیچ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ، اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس، اور نفس کو قتل بھی نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ رحم مادر میں بچے کو مار دیتے ہیں، وہ اس آیت پر غور کرے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، ومن تاب وعمل صالحا،
توبہ کرتے، نیک عمل کرتے. والذین لا یشہدون الزور، اور جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لم یخروا صما وعمیانا، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو بہت دھیان سے سنتا ہے. بہت سے ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی تو ادھر لگا ہوا، گیم میں لگا ہوا. یہاں ویسا نہیں ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو بہت غور و فکر سے قرآن سنتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری بیویاں، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا امام بنا. میرے بھائیو، یہ مومنین کی صفات ہے. اس کی تفصیل میں آپ جاننے کی کوشش کیجئے. اتنا وقت نہیں ہے کہ ان آیتوں کی تفصیلی طور پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. اس کے بعد سورہ شورى. سورہ شورى کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا ذکر ہوا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. فرعون کا لشکر اور فرعون پیچھا کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے میں ہیں. اس کے قوم والے تانا دے رہے، موسیٰ پھنسا دیے ہم کو، یہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب تو ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، ہم کو سب کو مار دیا جائے گا. حضرت موسیٰ کا جو جواب تھا، یقین تھا اللہ کے ذات پر، اس کو اللہ نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے اور یہاں پہ ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. فاوحینا الی موسیٰ، جب موسیٰ نے یہ جملہ بولا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف وحی کی. ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو. سمندر میں مارا گیا، سمندر میں راستے بن گئے، وہاں سے نکل گئے. یہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے. سورہ شورى کے بعد سورہ نمل. نمل مطلب تو چونٹی، اور اس سورہ کے اندر چونٹیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. داؤد علیہ السلام ان کے والد کا نام ہے. ہاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا. اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھلائی. پرندے جو بولتے تھے، چڑیاں، چرند پرندے، اس کی زبان ہم نے ان کو سکھلائی. اور وہ آتینا من کل شیء، ہر چیز ہم نے ان کو دے دیا. سلیمان علیہ السلام، یعنی سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت دنیا میں نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو مل سکتی ہے. کیسی بادشاہت؟ ہواؤں میں حکومت. ہوا کو بولتا ہے ہوا رک جائے. ہوا سے بولے کہ ہم کو ابھی پہنچاؤ امریکہ تو امریکہ پہنچا دے. ہوا کو اپنے انڈر میں کر دیا اللہ نے، جنوں کو اس کے انڈر میں کر دیا. چرند پرند سب کو، یہاں تک کہ سب کی زبان وہ جانتے تھے. ایک مرتبہ جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کہیں سے گزر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں سے گزر رہا تھا وہاں پہ بہت ساری چونٹیاں تھیں. اور چونٹیوں کی جو رانی تھی وہ کیا کہتی ہے، اے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بل میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو اپنے پیروں میں روند دیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو. تم اتنے چھوٹی چھوٹی، جلدی سے گھس جاؤ، اپنے بل میں داخل ہو جاؤ. فتبسم ضاحکا من قولها، سن کر کے حضرت سلیمان ہنس پڑے. دیکھیے چونٹی بھی بولتی ہے، چونٹی بھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان ہے، اس کا بھاشا ہے، وہ بولتی بھی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم سن نہیں پاتے ہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا جو بھی دنیا میں مخلوق ہے اس کی زبان ہے، وہ بولتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہاں چونٹی ایک چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی چیز، ایک دم بالکل چھوٹی سی. اب اس چونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور سمجھنے کے بعد ہنسنے لگے. اس کے بعد کچھ نہیں کہا، تکبر نہیں کہ ارے مجھ کو اتنا کچھ ملا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے دعا مانگنے لگتے ہیں. رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ہم اور آپ کو حکومت مل جائے تو کتنا تکبر کریں.
سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں قال رب اعوذنی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے ان اشکر نعمتک التی، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ان نعمتوں کا میں شکریہ ادا کر سکوں، اتنی توفیق دے۔ اس کے بعد وعلی، جو میرے اوپر آپ نے نعمت کی، وعلی والدی، اور میرے باپ کے اوپر تو نے جو وہ نعمت کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور اللہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ دیکھ رہے عمل ایسا کروں، عمل سارا عمل قابل قبول نہیں ہے، عمل ایسا کروں جس عمل کو کر کے اللہ تو راضی ہو جائے۔ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں وہ دیکھیے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، وہی عمل کیجئے۔ جو عمل اللہ کو پسند نہیں ہے وہ عمل کتنا بھی کریے کوئی کام کا نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی وہی عمل کرے جو عمل ایکسپٹڈ ہے، جو عمل ریجیکٹ والا عمل ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بیکار عمل میں لگے ہوئے رہتے ہیں جس کا کہیں پہ قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس عمل کو بندہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عمل مت کیجئے۔ حضرت عمر فاروق کا وہ سنا، حضرت عمر فاروق نے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا گھنٹی بجا رہا ہے، ٹن 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 بجا رہا ہے۔ وہاں سے حضرت عمر فاروق گئے، ہنسنے لگے، دیکھنا بہت دیر تک دیکھا گھنٹی بجا رہا دیکھے ہنسنے لگے، اور بہت دور گئے، پھر شام کو جب واپس آتے پھر دیکھتے گھنٹی بجا رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رونے لگتے ہیں۔ بعض صحابہ پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ ان کو دیکھ کر کے پہلے ہنس رہے تھے پھر رو رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا تھا، یہ عمل تو کر رہا ہے لیکن یہ عمل میں اس وجہ سے ہنس رہا تھا پہلے، اس وجہ سے کہ یہ بیوقوفی والا عمل کر رہا ہے، یہ بیکار کا عمل کر رہا ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کتنا بیوقوف آدمی ہے۔ بعض میں آ کر کے میں رونے لگا کہ یہ عمل اتنا محنت کرنے کے باوجود کل قیامت کے دن اس عمل کا کوئی فائدہ اس کو ملے گا نہیں، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اس وجہ سے میرے بھائیو کوئی بھی عمل کیجئے تو وہ عمل کیجئے جس عمل پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو۔ آپ دیکھیے یہ نبی نے کیا ہے تب ہم کریں گے، نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ وہ عمل کتنوں بھی لوگ کر رہے ہو اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ اور نقل کیا ہے۔ ملکہ بلقیس، سبا بلقیس، قوم سبا کی بلقیس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ ایک عورت تھی جو ایک جگہ حکومت کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ دوری پر، ان کے ملک کے دوری پر یہ حکومت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے لشکروں کو دیکھنے کے لیے کہ لشکر کیا کر رہا، کہاں کیا، روزانہ یہ نکلتے تھے۔ تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا، پرندے سب ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، دیکھا تو وہاں پہ ہدہد پرندہ نہیں ہے۔ ارے کہاں گیا ہدہد پرندہ بھائی، کہاں چلا گیا، کس کو پوچھ کر کے گیا ہے؟ تو پرندے چپ چاپ، اب جواب کسی نے کچھ نہیں دیا تو حضرت سلیمان خود ہی کہنے لگتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان؟ اچھا غائب ہوا ہے نا، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اگر وہ ٹھیک ٹھاک دلیل لے کر کے آیا، کیوں گیا تھا، اگر واقعی صحیح دلیل لے کر کے آیا، عذر لے کر کے آیا کہ یہ کام تھا، اس وجہ سے میری مجبوری تھی، میں نہیں رہ سکا، تو اگر وہ ماننے کے لائق رہے تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ لیکن اگر اس نے ایسا کام نہیں کیا تو اس کو میں ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا۔ یہ حضرت سلیمان، پتہ یہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پرندہ کہاں گیا ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے دیا، زمین پہ حکومت، مطلب ہر جگہ حکومت، جنوں پر اور پرندوں پر، چرندوں پر، سب پر حکومت ہے، ہواؤں پر۔ اس کے باوجود یہ نہیں جان رہے پرندہ گیا کہاں۔ پتہ یہ چلا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے۔ غیب جانتا ہی نہیں کہ یہ کہاں گیا، کوئی جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے نا کہ کہاں گیا، کہاں مرا، کہاں غائب ہوا، کب مرے گا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اگر اس نبی کو معلوم ہوتا تو ان کو کیا بولنے کی کیا ضرورت ہے، کہتے ہیں فلاں جگہ گیا ہے،
وہ پرندہ آیا ہدہد تھوڑی دیر کے بعد اور کہتا ہے احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اے نبی سلیمان علیہ السلام میں ایسی خبر لے کر کے آیا ایسا علم لے کر کے آیا ہوں یا ایسا خبر لے کر کے آیا ہوں، ایسی جانکاری لے کر کے آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہی نہیں ہے۔ ایک پرندہ ایک نبی کو کہہ رہے ہیں آپ نہیں جان رہے ہیں، میں جو جان رہی ہوں مجھے معلوم ہے میں کیا دیکھ کر کے آئے۔ بتائیے ایک پرندہ کو معلوم ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، نبی کو یہاں کے بعد دوسری جگہوں کا کچھ آتا پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لوگ دیکھیے فلاں بابا کو یہ معلوم، فلاں بابا کو یہ معلوم، فلاں بابا جانتا، میرے بھائی نبی اتنا کچھ ملنے کے باوجود غیب نہیں جان رہا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگتا ہے وہ پرندہ انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے، اس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے اور اس کا عرش بہت بڑا ہے، جس میں بیٹھتی ہے نا عرش کرسی، وہ اس کا جو تخت ہے بہت بڑا ہے۔ وجدتها وقومها، میں نے اس کو پایا اور اس کے قوم کو پایا یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کے سامنے سجدہ کر رہا، اللہ کے علاوہ سورج کی وہ پوجا کر رہا۔ اچھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور پرندہ بھی کہہ رہا ہے کہ شیطان نے اس کی اس عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے اور اللہ کے راستے سے روک رکھا ہے۔ اللہ یسجدوا للہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سجدہ کر رہا، الذی یخرج خبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اب دیکھیے پرندہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ سورج کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ پرندہ کو بھی معلوم ہے سر کس کے سامنے جھکانا چاہیے، اللہ کے سامنے۔ اور یہ بھی پرندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے نا، یہ کر رہا ہے، یہ شیطان نے اس کو خوبصورت بنا دیا کہ تم اسی کا سجدہ کرو سورج کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، نہ سورج کا سجدہ کرو نہ چاند کے سامنے سجدہ کرو، واسجدوا للہ، قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو۔ یہاں سورج کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، پرندے کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اے نبی، آپ نبی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کے اتنی حکومت آپ کو ملی، اتنا پاور ملا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت، وہ بھی ایک عورت ملکہ ہے، حکومت چلا رہی ہے، وہ خود کر رہی ہے، اس کی قوم کر رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا، ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں، یہ خط لکھا، اے پرندہ تو آیا ہے نا، چل جا، آئے حدود جا، میرے پیغام کو اس تک پہنچا۔ انہو من سلیمان، کیا لکھا میں؟ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، یعنی سب سے پہلے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی لکھا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ اسٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مشرکہ شرک کرنے والی کے سامنے یہ خط بھیج رہے ہیں، اس میں بسم اللہ لکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے کسی مسلمان کو نہیں بھیج رہے ہیں، کسی مومن کو نہیں بھیج رہے ہیں، ایک کافرہ، یہ مشرکہ خاتون کو یہ خط لکھ رہے ہیں، اس میں بسم اللہ لکھے ہوئے ہیں، اور پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے بسم اللہ کی جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ 786 لکھتے ہیں۔ کیوں لکھتے ہیں بھائی؟ کس نے لکھنے بولا؟ نبی نے بولا، صحابہ نے بولا، تبع تابعین نے بولا، خلفائے راشدین نے بولا، ائمہ اربعہ نے بولا، امام مالک، امام احمد، امام حنبل، امام شافعی، یا ان ائمہ نے، امام عبد القادر جیلانی نے، ان لوگوں نے بولا؟ جب کسی نے نہیں بولا تو یہ تمہاری کھوپڑی میں یہ بات آئی کیسے کہ 786 لکھ دو بسم اللہ کا، یہ بسم اللہ کا ہم وزن ہو جائے گا؟ یہ محمد کی جگہ 92 92 لکھتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کو نمبرنگ سسٹم دے دیا گیا ہے، بسم اللہ کی جگہ یہ لکھو، محمد کی جگہ یہ لکھو۔ میں نے کہا کہ اگر یہی سب ہوتا رہے گا نا، قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہوگا، جوڑ جاڑ کر کے ایک دن لکھ دیں گے اور نماز پڑھتے سمے کہیں گے 50 کروڑ 50,000 50,150 پورا قرآن ختم، ایسے جوڑ کے بول دو، ہو گیا۔ نہیں چلے گا میرے بھائیو، بسم اللہ کی جگہ پہ بسم اللہ ہی بولنا پڑے گا، محمد کی جگہ پہ آپ کو 92 نہیں، محمد ہی بولنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھنے کا نہیں بولا، نبی نے نہیں بولا، صحابہ نے نہیں بولا، تبع تابعین نے نہیں بولا۔ یہ دماغ میں تمہاری یہ باتیں آئی تو آئی کہاں سے؟ ان تمام سسٹم کو ختم کرو، ریجیکٹ کرو، اور وہی کام کرو جو کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ عورت کے پاس یہ خط پہنچا، عورت پڑھتی ہے، اور
وہ عورت بہت ہوشیار تھی، بہت سمجھدار تھی، اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، کیا کروں؟ حضرت سلیمان کا خط آیا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی علیہ واتون مسلمین، سرکشی مت کرو اور مسلمان ہو کر کے میرے پاس چلی آؤ، اب میں کیا کروں؟ ان کے لشکر نے، ان کے فوجوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہماری ملکہ ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کو تیار، آپ بولیں گے قتال کیجئے، ہم لوگ مضبوط لوگ ہیں، قتال کریں گے، قتل کریں گے، یا آپ جو بھی فیصلہ کریں۔ اس عورت نے چالاکی سے کہا ہم اتنا جلدی فیصلہ نہیں لیتے ہیں، پہلے ہم اس سلیمان کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں، قیمتی قیمتی ہدیے، اگر اس نے ایکسپٹ کر لیا تو ہم جان جائیں گے دنیا حاصل کرنے والا ہے، اگر نہیں کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کا طلبگار نہیں ہے، اس کے پاس کچھ اور ہے، اس کے پاور کو ہم جانتے ہیں۔ بھیجا، وہ گیا دینے کے لیے، اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا، اور پتہ چلا ان لوگوں نے دیکھا ارے انسانوں کے اوپر حکومت نہیں، یہ تو پرندوں پر، جناتوں پر، ہوا پر، سب پہ اس کے اوپر حکومت ہے۔ آ کر کے کہا کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ چونٹی کا مقابلہ ہاتھی سے ہونے والا، بچو گے؟ اور نہیں 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 نہیں، اب یہ تیار ہو گئی، ہم جائیں گے سلیمان علیہ السلام کے پاس، جا کر کے وہیں پہ بس ہم اس کے جو تبلیغ کیے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ نکل رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس نبی کے دل میں یا وحی کر دیا کہ وہ نکل رہی ہیں، اب ایسا کرنا ہے کہ اس عورت کو اپنی بادشاہت دکھانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو بتایا گیا اس کا تخت بہت ہی مضبوط اور خوبصورت ہے اور بہت ہی قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے تو پوچھا ہے کوئی ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس آنے سے پہلے لے کر کے چلا آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا، قالا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر کے رکھ دوں گا۔ دوسرا کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان آپ کی آنکھ، آپ جو آنکھ ہے نا، آپ یہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں لا کر کے رکھ دوں گا، اور یہ کہنا تو اس سے پہلے تخت حاضر، کتنا پاور دیا گیا تھا، سوچئے تخت حاضر ہے۔ اب حضرت سلیمان نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں کہ میں اس کی نافرمانی کروں۔ ومن کفر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو کفر کرے گا تو میرا رب بڑا ہی غنیم ہے، بڑا ہی غنی ہے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اتنا کچھ دیا ہے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ میرے بھائیوں، تو وہ ملکہ سبا وہ آتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے ایمان لے آتی ہے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد 20واں پارہ، 20ویں پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کو بیان کیا کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کون ہے جو بے قراری کو دور کرتا ہے، کون ہے جو مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اس کی پکار کو سننے والا۔ آپ بیمار ہیں، تکلیف میں، اکیلے روم میں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، ارے کون ہے جو مصیبت زدہ لوگوں کی پکار کو سنتا جب وہ پکارتا اللہ تعالیٰ کو؟ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بیوی بغل میں ہے، بیٹی بغل میں ہے، بیٹا بغل میں ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، دل سے آواز نکل رہی ہے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ اللہ کہتا ہے اس آواز کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی بیوی اگل بغل میں آپ کی آواز کو سننے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد نبوت والا معاملہ، سب کچھ اس میں بیان کیا گیا۔ یہ فرعون، ان فرعون علا فی الارض، کیا کرتا تھا؟ زمین میں فساد کرتا تھا، اور یہ اس کا معاملہ کیا تھا؟ کسی نے اس کو کہہ دیا تھا ایک لڑکا پیدا ہونے والا جو تمہاری حکومت برباد کر دے گا۔ اس نے یہ قانون نافذ کر دیا تھا۔ کیا نافذ کیا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس نے نافذ کیا کر دیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا،
اللہ رب العالمین نے انہی کے یہاں ایک بچہ پیدا کر دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس کی ماں کے دل میں وحی اتاری, وحی کر دیا کہ اے موسیٰ کی ماں آپ اس کو دودھ پلائیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. آپ دودھ پلاتے رہیے, جب اب آپ کو لگے گا کہ اب خطرہ ہے, ڈر ہے, کہیں فرعون یا اس کا لشکر آ کر کے ہمارے بچے کو لے نہ جائے, ڈر لگنے لگے گا, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس بچے کو صندوق میں ڈالنا اور سمندر میں پھینک دینا, بس اتنا آپ کو کرنا ہے. ولا تخافی ولا تحزنی, نہ آپ کو ڈرنا ہے نہ آپ کو غمگین ہونا ہے. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اور یہ میرا وعدہ ہے کہ اس بچے کو ہم لوٹائیں گے آپ کے پاس, اور اس بچے کو ہم نبی بنانے والے ہیں. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہی کیا, بچے کو صندوق میں ڈالا اور سمندر میں ڈال دیا, اور اس کے پیچھے پیچھے اپنی بیٹی کو لگا دیا کہ دیکھو یہ صندوق جاتا کہاں ہے. بچی جا رہی ہے, بہن جا رہی ہے, بھائی کے صندوق کو پیچھے پیچھے دیکھ رہی ہے, کہاں کہاں دیکھتی ہے کہ وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس سے گزر رہا ہے, اور فرعون وہیں تھا اور اس کی بیوی وہیں تھی. فرعون نے اس صندوق کو اٹھانے کا حکم دیا, صندوق کو کھولا گیا, بچہ کو دیکھتا ہے. اب جب بچہ کو دیکھتا ہے تو قتل کر. بیوی کہتی ہے فرعون کے شوہر کیا کر رہے ہو؟ وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک. بیوی کہتی ہے اتنا ظالم مت بن, یہ بچہ کتنا خوبصورت, کتنا ہینڈسم, کتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے. وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک, اس کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے, یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گا, آپ کے لیے بھی. لا تقتلوا, اس کو قتل مت کیجیے. عسى ينفعنا او نتخذه ولدا, یا پھر ہم اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیں گے, کیونکہ فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. فرعون تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, لیکن ایک بچہ تک پیدا نہیں کر سکا, کتنا کمزور تھا. اب بیوی نے جب ایسی بات کہی تو ارے چلو تم کہتی ہو تو مان جاتے ہیں. آج کل دیکھتے نا, آدمی کرے گا نہیں, اگر بیوی کہہ دے نا چلو ٹھیک ہے, تو بیوی اپنے شوہر سے غلط کام کو رکوا سکتی ہے, چاہ لے تو برا سا برا کام کروا بھی سکتی ہے, ماں باپ سے دور بھی کروا سکتی ہے, بھائی بھائی میں لفڑا بھی کروا سکتی ہے, اور چاہ لے تو بہت اچھا کام کروا. فرعون جیسا ظالم بادشاہ کے ہاتھ کو روک دیا, کس نے؟ ایک عورت نے. تو میرے بھائی عورت کا پاور بہت ہی خطرناک ہے, بہت ڈینجر ہے, بہت زیادہ پاور ہے. چاہ لے تو کچھ بھی کر سکتی ہے وہ, کیونکہ فرعون جیسے بادشاہ کو, ظالم بادشاہ کے ہاتھ کو قتل سے رکوا دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے اور مان گیا فرعون. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَكُمْ نَاصِحُونَ. جب فرعون نے اس بچے کو لے کر کے آیا محل میں, تو بچہ رونے لگا دودھ کے لیے. اب جو بھی دائیا آ رہی دودھ پلانے والی, کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وحرمنا علیہ المراضع, تمام دودھ پلانے والی کے دودھ کو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے حرام کر دیا تھا, پی ہی نہیں رہا تھا. جا, اب فرعون پریشان ہے, اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے, لیکن بچہ کی آواز کو روک نہیں پا رہا ہے, رونے سے اس کو بند نہیں کر پا رہا ہے. پریشان پریشان پریشان. وہ لڑکی, اس کی جو بہن تھی, کنارے میں کھڑی تھی, کہنے لگتی ہے اور کہو تو ایک عورت ہے, میں اس کو بلا کے لاؤں, وہ بھی دودھ پلانے والی ہے, بولو تو میں بلا کر کے لے کے آؤں, ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی جائے. ارے جاؤ جلدی سے بلا کے لاؤ, پی لے بھائی, یہ ٹینشن ختم ہو جائے. وہ گئی دوڑتے دوڑتے, چلیے امی. آئی اس کی ماں, دودھ جیسی بچے کو لیا, بچہ تو انتظار میں تھا اپنی ماں کے, فوراً دودھ پینے لگا. اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا, ہم بچے کو تیرے طرف لوٹائیں گے, لوٹایا. اور اس بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے, اور پلانے کا اجر بھی لے رہی ہے, اور محل میں بھی رہ کر کے آرام کر رہی ہے. یہ اللہ جو چاہتا کر لیتا, دنیا والے کو کیا خبر میرے بھائیو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے, اور پورے سورہ قصص کے اندر آخر تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی نقل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اسی سورہ کے اندر ایک بہت ہی خطرناک قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہی میں سے تھا قارون. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہی میں سے قارون کا واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ بڑا پیسے والا تھا، اللہ نے خوب نوازا تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، اتنا پیسہ تھا کہ کنجی تو تھی نا، جو چابی تھی نا اس کے پاس، کئی باڈی بلڈر والے لوگ اٹھا نہیں پاتے تھے، یا کئی کھچروں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے، اتنا کنجی، چابی اور خزانہ کتنا تھا وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ یہ تکبر کیا، فبغى علیہم، اور حضرت موسیٰ کو اس نے بہت پریشان کیا، فرعون سے جا کے مل گیا، قوم بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن مل گیا کس سے؟ فرعون سے مل گیا، اور اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے اس کو، اس کے مال، اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ تکبر کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے، نہ مال کا تکبر ہونا چاہیے، نہ پیسے کا، نہ پھر خوبصورتی کا، نہ پھر کرسی کا، کسی کا بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر اللہ کو برداشت نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، فرمایا تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور یہ عظمت میرا کرتا ہے۔ فمن نازعنی، اگر کوئی چادر یا یہ کرتا چھیننے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ کا حق ہے تکبر کرنا، اگر کوئی تکبر کرے گا تو اللہ کا فلیعذب عذابا شدیدا، میں مجھے سخت عذاب دوں گا۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے میرے بھائی، تکبر مت کرو، بہت خوبصورت ہو تکبر مت کرو، بہت پیسہ ہے تکبر مت کرو، کسی کرسی پہ براجمان ہو تکبر مت کرو، کیونکہ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین سے کہا ہے کہ ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، ہم تم کو بھی آزمائیں گے، اور دیکھیں گے مومن کون ہے اور کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کو جب جھٹلا دیا تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جن لوگوں نے جھٹلایا سب کو اللہ نے پکڑ لیا، سب کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں ایسی گزری ہے کہ اس کو ہم نے ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا، بعض ایسی گزری جس کے سامنے چیخ آئی اور اس کی روح نکل گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض ایسے جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسے جس کو ہم نے پانی میں، سمندر میں غرق کر دیا۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہ منتخب آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے 19واں اور 20واں پاری کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھی ہے۔ کل انشاءاللہ 21ویں اور 22ویں پاری کی آپ کے سامنے تفسیر رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے، ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو ہمیں سبق دے رہا ہے اس سبق کو ہمیں یاد کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔